لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ مولانا اب کون سا علم حاصل کر کے ہم تربیت پائیں؟ کیونکہ دنیا میں علوم بہت ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، سوشل اسٹڈی ہے، سائیکولوجی ہے، مختلف علوم ہیں، تو میں کون سا علم حاصل کروں جس سے میری تربیت ہو اور میں خدا کے قریب ہو جاؤں؟ ویسے تو ہر علم میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سائنسدان اللہ کی معرفت رکھے، ہر ڈاکٹر اللہ تک پہنچ جائے، ورنہ ایسے ہوتا پورا ویسٹرن ورلڈ جو اتنی اسکل ورک بھی جانتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں، تو پھر وہ لوگ خدا تک کیوں نہیں پہنچے؟ بعض علوم ہیں صرف دنیاوی علوم، اور اس سے آپ امرار معاش کر سکتے ہو، لیکن بعض علوم ہیں جن کو علم النفس بولا جاتا ہے، آپ کے اپنے نفس کا علم۔ پہلے جانو کہ یہ مشین جو خدا نے تجھے دی ہے، یہ مشین ہے کیا، اس کے اندر کون سی توانائیاں ہیں، اس کے اندر کون سی طاقتیں ہیں، اس کے بعد تم پروردگار عالم کے قریب جا سکتے ہو۔ تو میں نے مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور تشریح بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی۔ پہلے یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، الا لگا دیا خدا نے، بس قیامت کے دن تجھے کیا کام آئے گا؟ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ قلب کیا ہے؟ کہ قلب سے مراد ہے جو روح سلیم لے کر آئے گا۔ سلیم سے مراد کیا ہے؟ جو روح سالم لے کر آئے گا۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اسلام کو تسلیم کیا ہے۔ سلامتی اگر تجھے ملنی ہے تو جب تک روح مسلم نہ بن جائے۔ مسلم کس کے سامنے تسلیم؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اللہ کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ رسول کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ رسول خدا کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ علی المرتضیٰ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ تبھی فرمایا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو تین ولایتوں کے انڈر رہتے ہوئے تسلیم رہ سکتا ہے۔ یہ تین ولایتیں ہیں جو تجھے خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت ہے، دوسری ولایت رسول کی ولایت ہے۔ اے خدا تیسری ولایت کس کی ولایت ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے تیسرا تیرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب مسلمان کہتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں بھی ولی تو بھی ولی، لیکن خدا نے عجیب نشانی بتائی، یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے، کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یہاں پہ ایک شبہ بھی اٹھتا ہے جوانوں کے ذہنوں میں، شبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگر ان کی ولایت ہمارے اوپر واجب کرنی تھی اور تسلیم اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، رسول کے بعد آل رسول کے سامنے تسلیم ہونا تھا، پھر اللہ نام بتا دیتا، جس طرح اپنا نام بتایا ہے، جس طرح رسول کا نام بتایا ہے، اسی طرح اللہ بارہ کا بھی نام بتا دیتا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تو تیز ہے تو میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں دشمن کی فکروں کو جانتا ہوں، میں ان کے نقشوں کو جانتا ہوں، میں ان کے پلانز کو جانتا ہوں۔ کیا مطلب پروردگارا؟ اچھا یہ بتا، آج تک تو یہ ثابت کر کے تھک گیا اور جناب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی تھا تو علی مرتضیٰ تھا، وہ کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی کسی کو نومینی کر کے نہیں گئے تھے۔ تو سوال یہ ہے اگر اللہ نام بتا دیتا تو علی کے دشمن اپنے سارے بچوں کے نام بھی وہی رکھ دیتے۔ اللہ بتا دیتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، تو وہ بھی کیا کرتے؟ جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا سب اپنے بچوں کے نام حسن حسین رکھنا شروع کر دیتے۔ اب تو اس پہ ثابت کرنا لگ جاتا نہیں اللہ نے جو حسن بولا تھا وہ اور تھا، یہ والا حسن نہیں ہے، یہ والا حسین نہیں ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی تیرے مزاج کو جانتا ہوں، میں نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا۔ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔
مثلاً اس مجمع میں کئی لوگ ہیں جن کے نام علی ہیں، کسی کا حسن ہے، کسی کا احمد ہے، کسی کا محمد ہے، کسی کا محمود ہے، لیکن اگر 10 علی کے نام والے بندے بیٹھے ہوں تو وہ کس کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے؟ صفت کے ذریعے. بھائی اس علی کو جا کر چائے دے کر آؤ، مثلاً جو موٹا ہے، اس علی کو جا کر چائے دے کر آؤ جو سخی ہے، اس مثلاً حسن کو مثلاً یہ چیز دے کر آؤ جس کے اندر یہ صفت ہے. تو بندے کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ صفت سے پہچانے جاتے ہیں نا. جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو آگے سے آپ صفت لگاتے ہو نا، عالم ہے، مولانا ہے، نوح خاں ہیں، مرثیہ خاں ہیں، اور جب صفت لگاتے ہو تو اس صفت کا اس کے اندر ہونا بھی ضروری ہے. کسی کو عالم بولنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، کسی کو مولا بولنے سے وہ جھوٹا مولا نہیں بنتا، کسی کو صادق بولنے سے کوئی وہ سچا نہیں بنتا. وہ صفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. تو اہل بیت جو صفات رکھتے تھے، ہمارے اماموں کو صفت اماموں نے خود نہیں دی. ایسا نہیں تھا کہ مثلا مولا سجاد پیدا ہوئے تو مولا علی نے نام رکھ دیا تھا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے. نام علی تھا، لقب ساجد تھا، لقب زین العابدین تھا. انہوں نے خود کو نام نہیں دیا تھا. اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے کہا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے. مطلب تو خود اتنا اچھا بن، لوگ بولیں بندہ سخی ہے. ایسا نہیں بچہ پیدا ہوا اور نام رکھ دیا سخی حسن اور بڑا ہوا تو کنجوس، نام رکھ دیا شیر علی اور بندہ چوہے سے ڈرے. تو یہ نام رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا نا. نام رکھنے سے مسلمان بڑے نام رکھتے ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن عبدیت ذرہ برابر نظر ہی نہیں آتی. تو نام رکھنے سے کوئی عبد نہیں بنتا، نام رکھنے سے کوئی غلام حسین نہیں بنتا. تو نام مثلا اپنا حسین رکھ لے، لیکن صفت غلامی والی پیدا کر کہ حسین تجھے بلائیں کہ یہ غلام حسین ہے. اصل صفت ہے. صفت اظہر ہوتی ہے نام سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. لوگ نام سے کم پہچانے جاتے ہیں، صفت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. اب یہ ایک بری عادت بھی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا، ایک دوسرے کو لقب برے نہ دیا کرو. قرآن کے مطلب بعض لوگ بولتے ہو موٹے صاحب ادھر آ جاؤ، بری بات ہے. نام رکھتے ہیں، کسی بیچارے کا رنگ کالا ہے، کالو ادھر آ جاؤ، یہ بری بات ہے. اللہ کہتے ہیں نام سے. کوئی لمبا ہے تو لمبو ادھر آ جاؤ، بری بات ہے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ منع کرتا ہے کسی بندے میں کوئی ظاہری عیب ہے تم اس کو اس نام سے پکار دو، خدا اس سے راضی نہیں ہوتا. مومن جب بھی پکارتا ہے اچھے لقب سے پکارتا ہے. یہ کہاں سے سیکھو گے؟ حدیث کے ساتھ سے سیکھو گے. سیدہ بچوں کو کیسے بلاتی ہے؟ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین. بیویاں شوہروں کو بلائیں نام سے نہ پکارا کریں، اچھے لقب سے پکارا کریں. باپ بیٹے کو بلائے نام سے نہ پکارے. کسی نے کہا مولانا میرا بیٹا بڑا کنجوس ہے. بچے بچپن میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں. ایک بچہ اس کے پاس 2 ٹافیاں ہیں، اگلا بچہ لیتا ہے کہتا ہے لے لو. دوسرے بچے کے پاس ڈبہ ہوتا ہے ٹافی کا، مر جاتا ہے ایک ٹافی نہیں دیتا. بچپن سے اس کے اندر مثلا کنجوسی ہے. اب آئی ہے تو یا ماں سے آئی ہے یا باپ سے آئی ہے. پیدائشی تو بچہ بھی کنجوس نہیں ہوتا، وہ جینیٹکلی تیرے ہی جراثیم ہے اس کے اندر. اب ان جراثیم کو نکالنا کس طرح نکالنا ہے؟ کہ مولانا کس طرح بچے کو سخی بناؤں؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے. میں نے کہا اسے کیا بولتے؟ کہا دن رات ہم اسے یہی بولتے ہیں تو بڑا کنجوس ہے، تو بڑا. میں نے کہا غلط کر رہے ہو، تو بول دے تو بڑا سخی ہے. میں نے کہا اس کا لقب ہی سخی رکھو. کہ مولانا وہ کیسے؟ کہ جب کوئی مہمان آئے نا، بچہ بیٹھا ہو تو آپ بول دو میرے اس بیٹے میں بڑی اچھی کوالٹی ہے، بڑا سخی بیٹا ہے میرا. وہ بھی اندر سے شرمائے گا کہ بابا سخی بول رہے ہیں، وہ تجھے دکھانے کے لیے سخی بھی بن جائے گا. اسی طرح بیوی شوہر کے تعلقات بھی اسی طرح ہیں. جب تو اچھے لقب سے اپنے شوہر کو بلاتی ہے، وہ لقب سن سن کے ویسا بن جاتا ہے. جب اچھے لقب سے شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے، مثلا کہا مولانا میری بیوی بڑی بدتمیزی کرتی. میں نے کہا جب مہمان آئے نا تو بولو بھائی سب کی بیویاں ہیں لیکن میری بیوی جیسا اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹی تعریف کرتے رہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں جھوٹ جائز ہے. اصلاح کی نیت سے
اس کی تعریف کرو، اس کو موٹیویٹ کرو، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔